باقی مجھے علاقوں کا پتہ نہیں ہے، بلوچستان کی جو میجارٹی آبادی ہے وہ اس ریاست سے لا تعلق ہو چکی ہے۔ بلوچ تشخص کو ایسا خطرہ اس سے پہلے کبھی لاحق نہیں ہوا، اور میں عرصے سے کہہ رہا ہوں بلوچستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ جتنی جماعتیں ہیں یہ این جی اوز ہیں۔ اگر آپ سرنڈر کریں گے پھر تو آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر سرنڈر نہیں کریں گے کم از کم آپ کو جو ہے یہ افسوس نہیں رہے گا کہ میں نے اپنی سرزمین کے لیے، میں نے اپنی گل زمین کے لیے اپنا خون نہیں بہایا۔ دوست احباب، میں ایک ادنا انسان ہوں اور جو مقام ہے اس کا مستحق نہیں ہوں۔ بہرحال پھر بھی شکریہ، اور ہمارے دوستوں نے اتنی باتیں کی ہیں کہ اب شاید کوئی گنجائش نہیں ہے اور بات کرنے کی۔ مختصراً میں یہ کہوں گا، ایک تو جو موضوع ہے اس میں مینشن نہیں ہے کہ اس سے مراد بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یا مرکز کی ہیں، دونوں پہ بات کریں۔ جی ہاں، اور میرے خیال میں یہ ایسی باتیں ہوئی ہیں جیسے ہم ایک نارمل ریاست میں رہتے ہیں، جیسے دنیا میں ریاستیں ہوتی ہیں، وہاں آئین ہوتا ہے، پارلیمان ہوتا ہے، ایک نظام چلتا ہے، اور ہم ایک ایب نارمل دور سے چل رہے ہیں، اور ہم طویل عرصے سے ایک کنفلکٹ زون میں ہیں۔ جو کنفلکٹ زون ہوتا ہے اس میں معاملات اور طرح کے ہوتے ہیں، کوئی نارمل زندگی نہیں ہوتی ہے، اور یہ کنفلکٹ زون کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دریا آمو کے اس طرف سے اور بندر عباس تک کہ یہ جو کوسٹ ہے جس کا نام خان عبدالولی خان نے بحر بلوچ رکھا تھا، اور باقی دنیا اسے بحر عرب کہتی ہے، یہ ایک کنفلکٹ زون ہے، اور اس تمام زون میں خون کا ایک دریا بہہ رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس میں جو بسنے والے کروڑوں لوگ وہ لہو لہان ہیں، وہ ناگہانی حالات سے دوچار ہیں۔ تو یہاں مسئلہ ترقی کا نہیں ہے، کسی کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ مجھے گیس دو، بجلی دو، نالے بناؤ، سڑکیں بناؤ۔ یہاں ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں جینے کا حق دو۔ جہاں جینے کا حق نہ ہو اور جہاں کی بچیاں روڈوں پر در بدر ہوں اور نوجوان پہاڑوں میں، صحراؤں میں خاک بسر ہوں، تو وہ آپ نارمل باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے، باقی مجھے علاقوں کا پتہ نہیں ہے، بلوچستان کی جو میجارٹی آبادی ہے وہ اس ریاست سے لا تعلق ہو چکی ہے، وہ اس کے کسی لینے دینے میں شامل نہیں ہے۔ اور کسی زمانے میں جب یہ فیکس کا دور تھا جو اب ختم ہو چکا ہے، ہمیں بے شمار فیکس آتے تھے جس میں لوگوں کی ڈیمانڈیں ہوتی تھی، سڑک بنائی جائے، تالاب بنایا جائے، فلاں بنایا جائے۔ خدا کی قسم کئی عرصے سے کسی آدمی کی کوئی ڈیمانڈ نہیں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے ہمارے لوگ لا تعلق ہو چکے ہیں، وہ مایوس ہو چکے ہیں، اور وہ ایک سروائیول کی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور یہ جو سروائیول کی جنگ ہے یہ کوئی 75 برس کی نہیں ہے جہاں تک بلوچوں کا تعلق ہے، یہ 2000 سے جاری ایک سروائیول کی جنگ ہے، اور یہ یعنی 10-15 لاکھ کلومیٹر علاقے میں یہ رہی ہے جنگ، اور وہ اب بھی جاری ہے۔ اور کیونکہ یہ جو جنگ ہے اس وقت جو درپیش ہے یہ بہت غیر معمولی ہے، کیونکہ بلوچ تشخص کو ایسا خطرہ اس سے پہلے کبھی لاحق نہیں ہوا، کیونکہ اس سے طاقتور دشمنوں سے اس کا واسطہ نہیں پڑا، اور ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس جو ہے سرمایہ ہے، ان کے پاس نالج ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، اور بلوچ رہتے ہیں، ان کے پاس ایک سر ہے، اس سر کے سوا ان کے ہاتھ میں کوئی غلیل بھی نہیں ہے، اور آپ اس بات کی داد دیجئے کہ وہ اس سر
کو قربان کر رہے ہیں اور اپنی بقا کے لیے. جب میں گوادر گیا پچھلے سال، یہ سلیم کرد بھی تھے وہاں، تو انہوں نے کہا یہاں ایسی باتیں نہ کریں. تو میں نے کہا یہ گوادر فرسٹ جو ریزسٹنس ہے بلوچ موومنٹ کا جو ہے یہ وہ جگہ ہے. جب حمال کلمتی نے جب پہلے جو ہے یورپ کے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا تھا اور ان کو انڈیا دھکیل دیا تھا اور شکست دی تھی، تو لہٰذا یہ اس مزاحمت کا مرکز ہے، تو یہاں یہ بات ضرور ہوگی. لہٰذا اب چونکہ ٹائم بہت گزر چکا، باتیں تو بہت ہیں، کہانیاں بھی بہت ہیں، اور میں عرصے سے کہہ رہا ہوں بلوچستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. یہ جتنی جماعتیں ہیں یہ این جی اوز ہیں، یہ فنڈ کلیکٹ کرتی ہے، یہ پی ایس ڈی پی پر لڑتی ہے، اور یہ جو ہے یہ پیسے لے کر ڈالے اور یہ اسٹریٹ لائٹ لگاتی ہے. ان کا کوئی پولیٹیکل کیریکٹر نہیں ہے، یہ جو اپنے کو جماعتیں بولتی ہے. اور یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے، یہاں کوئی کانفرنس نہیں ہے، اور یہاں کوئی اور طرح کا کوئی نظریاتی جماعت نہیں ہے. آپ لوگ گواہ ہیں اس بات کا. کوئی ہے؟ سب کا ایک مقصد ہے پیسے کمانا اور تنظیمیں بنانا، نالے صاف کرنا. اب بھلا یہ کون سی جماعتیں ہیں؟ تو اور اگر کوئی بنائے گا، میں تو ان پر اتفاق نہیں کرتا ہوں، میں کسی جماعت کو نہیں مانتا ہوں. میں ایک انڈیویجول ہوں، میرا کسی سیاست سے تعلق نہیں ہے، میری ایک اپنی آواز ہے. تو لہٰذا یہ جماعتیں irrelevant ہیں، ان کی ریلیونسی نہیں ہے، وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے. لہٰذا عوام کے نمائندے موجود ہیں، شاید آپ کو نظر نہ آئیں، لیکن اب جو ہے بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے. اب آپ کو سڑکوں پر بھی نظر آئیں گی. اور میں نے بہت پہلے لکھا تھا جب بقا کی جنگ ہے تو اس میں تخصیص نہیں ہوتی ہے جنس کی. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں خواتین ہوں، بچیاں ہوں یا مرد ہوں، وہ ایک تحریک کے کارکن ہیں، کوئی عورت نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے. تو اس کا مظاہرہ آپ آج دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو ہے کوہ سلیمان سے اور گوادر تک اور اس طرف بھی جو کئی واقعات ہوتے ہیں، جو مغربی بلوچستان ہے وہ بھی ایک مقبوضہ علاقہ ہے، اور وہاں بھی یعنی بہت زمانے سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور ادھر بھی گاہے بقائے مزاحمت ہو رہی ہے. تو لہٰذا اب سروائیول کی جنگ میں ایک بہت بڑی قوت جو ہے وہ مزاحمت ہے. اگر آپ سرنڈر کریں گے پھر تو آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر سرنڈر نہیں کریں گے کم از کم آپ کو جو ہے یہ افسوس نہیں رہے گا کہ میں نے اپنی سرزمین کے لیے، میں نے اپنی گل زمین کے لیے اپنا خون نہیں بہایا. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو بلوچستان ہے یہ باقی جو ملک کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک صوبہ ہے. دیکھیں یہ ہمارے لیے صوبہ نہیں ہے، یہ ہماری مادر وطن ہے، یہ گل زمین ہے. اور ہم یعنی جو بھی لوگ ہیں، میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہے جو شاہ لطیف کا ایک شعر ہے کہ سندڑی کے لیے کوئی سر نہ دے، یہ معیار کون اپنے سر اٹھائے گا. ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو اس سرزمین کے لیے سر دینے سے ہچکچائیں. باقی ہے انسان کو جو ہے یعنی زندگی چاہیے، ترقی چاہیے، روڈ چاہیے، وہ تو ہمارا حق ہے. کیونکہ یہ حاجی صاحب ابھی ورک کر رہے ہیں شاید اس پر کہ ایک ہمارے سمندر کی فشریز کی جو آمدنی ہے 25 بلین ہے. یہ جو بڑے بڑے ٹریلر آتے ہیں اور ایک کا لائسنس 2 بلین میں ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اور ریکارڈنگ کا آپ نے بھیج دیا اور یہ بولتے ہیں ہم سیاسی جماعت ہیں اور ہم جو ہے وہ اراکین اسمبلی ہے. اس پر ایک بحث ہوئی اسمبلی میں، سب کو کہا گیا تھا کہ خاموش رہو، چپ رہو، انگوٹھا لگاؤ. ایک کی مثال دیں کہ کسی ایک ممبر نے اس پر بحث کی ہو، کو سوال کیا ہو، تو اس کو آپ اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں اور آپ کے خیال ہے کہ یہ کوئی غزہ ماریں گے ہمارے لیے. یہ کچھ نہیں کریں گے. آپ جو ہے اپنے راستے پر چلے،
اپنے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ باقی جو پشتون ہزارہ اور جو بھی سیٹلر ہے ان سے میں معافی مانگتا ہوں. میں بلوچ کی بات کرتا ہوں. بلوچ اپنے لیڈر خود ہے تاریخ میں. اس کے مختلف رہنما آئے ہیں, کچھ دور چلے ہیں, پھر زگ زگ میں ادھر ادھر گئے ہیں. وہ قوم ایک طرف جا رہی ہے, اس کو پتا ہے اس کا ٹارگٹ کیا ہے اور اس نے کہاں پہنچنا ہے اور اس کے لیے کیا قربانی دے دی ہے. تو لہٰذا تو یہ لوگ سیاست کریں اور آگے بڑھیں, جو بھی کریں وہ ان کی مرضی, اور ہم اپنے راستے پر چلیں گے. اللہ حافظ.